السلام علیکم ساتھیوں، پیش خدمت ہے باب نمبر 48 خان عبدالغفار خان کی آپ بیتی میری زندگی اور جدوجہد سے۔ باب کا عنوان ہے جیل سے رہائی، سال ہے 1919۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ شاٹ صاحب کے دفتر کے باہر قاضی شاکر اللہ سے آمنا سامنا ہونے کی کچھ دیر بعد پولیس نے مجھے سی آئی ڈی کے جونیئر کپتان جو جہانگیرہ گاؤں نوشہرہ سے تعلق رکھتا تھا کہ آگے پیش کیا۔ کپتان صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم آزاد ہو۔ میں نے پوچھا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا اور اب رہا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو نوکر ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارے ارباب اختیار اندر بیٹھے ہیں، تم یہ سوال ان سے کر سکتے ہو۔ ان دنوں انگریزوں کا بہت رعب اور دہشت تھی، اور پھر شاٹ صاحب جیسے غصے والا افسر کہ جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن جو اخلاقی جرم کی بجائے سیاسی جرم میں زندان دیکھ لیتے ہیں تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ میں سیدھا شاٹ صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ بولو کیا کہنے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا اور اب چھوڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نوشہرہ میں کسی نے بم کا دھماکہ کیا تھا، ہمیں یہ شک تھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، لیکن تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ تم یہ بے گناہ ہو، اس لیے تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تحقیق تو میری گرفتاری کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، میں تو اس وطن کا باشندہ ہوں، اگر مجرم ہوتا تو مجھے پکڑنا کون سا مشکل تھا؟ آپ خود دیکھ لو، 8-10 دن مجھے ذلیل کیا گیا، میں بھی آخر انسان ہوں، کچھ حیثیت ہے میری، سارے کام میرے بگاڑ دیے۔ تو شاٹ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہے پکڑیں اور جس کو چاہے رہا کریں۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر خدا حافظ۔ میں دفتر سے نکل آیا، پیچھے سے بہت آوازیں دی شاٹ صاحب نے، مگر میں نے مڑ کر دیکھا نہیں، اور پیدل پشاور صدر پہنچ گیا۔ میری رہائی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ صدر میں چینی حکیم صاحب کی دکان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قاضی شاکر اللہ صاحب تقریر کر رہا ہے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے۔ قاضی نے مجھے دیکھا تو آرام سے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں صدر سے گاؤں پہنچ گیا اور عباس خان کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے رہا ہو کر گاؤں پہنچ چکا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ودیشی حکومتیں بغیر تشدد کیے اور لوگوں کو ڈرائے نہیں چلتی، مگر یہ چیزیں حاکم اور محکوم کے درمیان نفرتیں بھی پیدا کرتی۔ اس دور میں اگر فرنگی زور زبردستی کی بجائے ہمارے ساتھ نرمی کرتا تو ان کے خلاف اتنی تحریکیں شروع نہ ہوتی، اور ان کا رعب اور دبدبہ اتنے جلدی کم اور ختم نہ ہوتا۔ فرنگی اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے پختونوں پر جتنا ظلم کرتا تھا، عوامی مزاحمت کی وجہ سے ان کے رعب داب کو اتنا ہی نقصان پہنچتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، میری پہلی شریک حیات یعنی عبدالولی خان اور غنی خان کی والدہ وبا میں جاں بحق ہوئی تھی۔ گرفتاری سے پہلے میری دوسری شادی تیار تھی۔ سال 1919 میں میری دوسری شادی ہوئی۔ پختونوں کی شادی بیاہ رسم و رواج سے بھری پڑی تھی، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابتدا اپنی شادی سے کی۔ شریعت کے مطابق بارات لایا اور اگلے دن ولیمہ دیا، اور گاؤں کے لوگوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ایک وقت کا اچھا کھانا دیا۔ لوگوں نے سلامی دینی چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے رسماً ہمارا بدلہ چکانا تھا۔ شادی پر پکوان میں رسم و رواج کی اصلاح کے لیے لوگوں سے صلاح مشورے کیے۔ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ گھر آئے مہمان دولہے کے کسبگروں کو پیسے ڈالتے تھے۔ کوئی کسبگر آئینہ دکھا کر مہمان سے پیسے بٹورتا تھا تو کوئی نظر اتار کر، کوئی ڈھول بجاتا تھا تو کوئی پھولوں کے ہار ڈالتا تھا، کوئی رباب پر گانا بجاتا تھا۔ مہمانوں پر غرض ایک لوٹ مار مچی ہوتی تھی، چاہے کسی مہمان کا دل کرتا یا نہ کرتا، لوگ شرم کے مارے پیسے دیتے تھے۔ یہ رسومات پہلی بار میری شادی میں بند ہوئیں۔ میں نے کسبگروں سے کہا، تم لوگ کسی مہمان کو تکلیف نہیں دو گے، تمہارا حق میں دوں گا کیونکہ تم میرے کسبگر ہو۔ ان رواجوں کے ساتھ ساتھ شادیوں میں مجرے ہوا کرتے تھے۔ مہمان پیسے دیتے تھے، چاہے من کرے یا نہ کرے۔
سازینے بجتے تھے، باراتیں تھیں، بندوقیں چلتی تھیں اور پٹاخے بجتے تھے۔ مختصر یہ کہ بہت فضول خرچیاں تھیں۔ میری شادی میں یہ سب کچھ میں نے بند کر دیا، اس لیے کہ قوم کا ان رسموں اور رواجوں میں نقصان تھا۔ لوگ بھی ان رواجوں سے تنگ تھے، مگر کسی میں ترک کرنے کی اخلاقی جرت نہیں تھی۔ میں نے ان فضول خرچیوں کا نہ صرف خود انکار کر دیا، بلکہ لوگوں کو بھی ان کے سدے باب پر ابھارا۔